مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غلام عباس۔ پیش خدمت ہے ہمارا پروگرام سفیر حسین، جس میں ہم سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کے سفر کوفہ اور شہادت کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، مسلم ابن عقیل جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور قبیلہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اہل کوفہ کی طرف سے لکھے گئے ہزاروں خطوط کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے کوفہ بھیجا تھا اور پروردگار عالم سے آپ کے خیر کے لیے دعا کی اور آپ کو کوفے کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ 5 شوال کو کوفے میں داخل ہوئے۔ آپ نے مکے سے کوفے تک کا سفر 20 دن میں طے کیا اور جناب ابو عبیدہ کے بیٹے حضرت مختار ثقفی، جو کہ ایک عظیم بہادر اور اہل بیت سے محبت و وفاداری رکھتے تھے، آپ نے ان کے گھر پر قیام کیا۔ اہل کوفہ کو جب یہ معلوم ہوا تو بڑی تعداد میں حضرت مختار کے گھر پہنچے۔ جناب مسلم نے آنے والوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کے سنایا تو اہل کوفہ نے انتہائی جوش و جذبے سے اس خط کو سنا اور 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم ابن عقیل کو 18,000 لوگوں کی بیعت سے اپنے آنے کی کامیابی نظر آئی تو آپ نے امام حسین علیہ السلام سے کوفہ آنے کی درخواست کی کہ آپ کوفے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ قیس بن سیداوی اور عابس بن شبیب شاکری جناب مسلم کا خط لے کر امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر یزید کو اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ فوراً عراق کی صورتحال کو قابو میں کرنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ تاریخ طبری کے مطابق یزید نے ابن زاد کو خط لکھا کہ میرے لوگوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ مسلم ابن عقیل کوفے میں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور حسین ابن علی کی طرفداری کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تم کوفے جاؤ اور مسلم کو گرفتار کرو۔ جب وہ تمہاری گرفت میں آ جائیں تو تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم انہیں قید کرو، قتل کرو یا پھر انہیں شہر بدر کر دو۔ یزید کا خط ملتے ہی ابن زاد اتنی تیزی سے چلا کہ اگر اس کا کوئی ساتھی سفر کے قابل نہ رہا تو اس نے انتظار بھی نہ کیا اور چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ابن زاد نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا اور اپنے سر پر نقاب ڈال لی تھی جس سے کوئی بھی اسے پہچان نہ سکے۔ اپنے اس حلیے کی وجہ سے ابن زاد جہاں سے گزرتا لوگ سمجھتے تھے کہ حسین ابن علی جا رہے ہیں اور خوشی میں نعرے لگاتے، استقبال کے لیے کلمات کہتے، لیکن ابن زاد خاموشی سے چلتا رہا یہاں تک کہ رات کے وقت کوفے میں داخل ہوا۔ کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر نے دارالامارہ سے ابن زاد کو امام حسین سمجھ کر کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ ابن زاد کچھ نہیں بولا، وہ خاموشی کے ساتھ قصر کے نزدیک آیا اور کہتا ہے، دروازہ کھولو۔ اس کی آواز سن کر کسی نے کہا، یہ حسین ابن علی نہیں بلکہ پسر مرجانہ ہے۔ دروازہ کھلتے ہی ابن زیاد دارالامارہ میں داخل ہو گیا۔ دوسرے دن ابن زاد نے مسجد کوفہ میں تقریر کی اور یزید کی طرف سے اپنے والی کوفہ بننے کا اعلان کیا اور کہا، جو لوگ اس کا ساتھ دیں گے انہیں انعامات سے نوازا جائے گا اور جو اس کے دشمنوں کا ساتھ دے گا انہیں عبرت ناک سزا دی جائے گی۔ اس نے کئی افراد کی فہرست تیار کی اور انہیں دھمکایا کہ ان کا بیت المال سے ملنے والا وظیفہ بند کروا دیا جائے گا اور انہیں گھر کے دروازے پر
پھانسی دے دی جائے گی۔ ہانی بن عروہ جو کوفے کے مشہور قاری اور شہر کے نمایاں فرد تھے، ابن زیاد کی حرکتوں کے بارے میں خبر ملتے ہی جناب مسلم کو حضرت مختار کے گھر سے اپنے گھر آپ کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھہرایا اور پوشیدہ طور پر ملاقات کے لیے وہاں آتے جاتے تھے۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے غلام کو بلا کر 3000 درہم دیے اور کہا کہ مسلم کے دوستوں کو تلاش کرو اور انہیں یہ یقین دلاؤ کہ تم انہی کے ساتھ ہو، اور انہیں یہ رقم دشمنوں سے جنگ میں استعمال کرنے کے لیے دے دو۔ اس طرح تم ان کا بھروسہ جیت کر ان میں شامل ہو جانا۔ اس سے تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ مسلم کہاں پر ہیں۔ ابن زیاد کے غلام نے ایسا ہی کیا۔ اس نے مسلم ابن عقیل سے بیعت لی اور ان کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ سب سے پہلے مسلم کی خدمت میں آتا اور سب سے آخر میں وہاں سے جاتا، جس کی وجہ سے ابن زیاد کو سب کچھ معلوم ہو گیا جو وہ جاننا چاہتا تھا۔ ابن زیاد کی دھمکیوں کے بعد لوگ آہستہ آہستہ مسلم کا ساتھ چھوڑ کر جاتے رہے، یہاں تک کہ جب نماز مغرب کا وقت ہوا، جناب مسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی۔ اس وقت مسجد میں کافی تعداد میں لوگ موجود تھے، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ مڑتے ہیں تو صرف 10 افراد ہی موجود تھے۔ باہر نکلے تو آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ اس انجان شہر میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل اکیلے رہ گئے، نہ کوئی راستہ بتانے والا اور نہ کوئی اپنے ساتھ گھر لے جانے والا تھا۔ اہل کوفہ کی بے وفائی نے آپ کو غمگین کر دیا۔ آپ کوفے کی گلیوں میں ایک گھر کے پاس سر جھکائے بیٹھے تھے۔ دروازے پر کھڑی ایک خاتون جس کا نام طوہ تھا، اس نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ اے جوان، تمہیں نہیں پتہ کہ اس وقت کوفے کے کیا حالات ہیں؟ تم جلدی اپنے گھر جاؤ، تمہارا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ جناب مسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے خدا کی بندی، میں سفیر حسین ابن علی مسلم ابن عقیل ہوں۔ میرا اس شہر میں کوئی نہیں ہے، اہل و عیال بھی نہیں ہیں۔ کوفے والوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ طوہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ آپ نے اس کے گھر میں قیام کیا۔ آپ نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی لوگوں کا شور اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں مسلم کے کانوں میں پہنچی۔ آپ سمجھ گئے، گھر سے باہر نکل آئے، جہاں آپ کو دھوکے سے ابن زیاد کے سپاہیوں نے گرفتار کیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو قتل کر کے آپ کے جسم کو دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا جائے۔ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، جہاں پہلے آپ کے سر و تن میں جدائی کی گئی، پھر جسم مبارک کو دارالامارہ سے نیچے گرا دیا گیا۔ اس طرح سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کو پردیس میں عالم غربت میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کی خبر سن کر امام حسین علیہ السلام نے بہت گریہ کیا۔ آپ کی شہادت واقعات کربلا کا پیش خیمہ بنی۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، لہٰذا ہم اس حضرت مسلم کی شہادت کے موقع پہ خاص کر امام حجت کی خدمت میں ہم یہ غم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حضرت مسلم کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ وفاداری کسے کہتے ہیں، اور عالم غربت اور مسافرت میں خدا کے دین اور اس کی توحید کو بچانے کے لیے کس طریقے سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً و آخراً۔ خدا حافظ۔